جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جبل کاف کو دیکھا تو اس مخلوق کی عظمت کی وجہ سے حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ عظیم پہاڑ ہے جس کی جڑیں زمین کی 7ویں تہ تک، اور اللہ عز و جل نے اس پہاڑ کی رگوں میں مختلف قسم کے پانی پیدا کیے جو سمندروں میں بہتے ہیں۔ اس کو روزانہ 10 منٹ اپنی کسی تنہائی کے اوقات میں دیکھیں، اور یہ ایک وقت آئے گا یہ کاغذ سے نکل کے آپ کے اندر اتر جائے گا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر شہادت کی انگلی سے کوئی مشکل وقت ہو، کوئی مشکل پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، 11 بار، 21 بار یا 40 بار لکھیں۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے دل پر صرف 3 بار لکھیں۔ اب چند ہی دنوں میں دل کی دنیا کو بدلا، دل میں وسوسے، دل میں گناہ، دل میں ناپاکیوں کے کیفیتیں، خیال، سب دنیا بدل جائے گی۔ نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسمانی کتاب، رازوں سے بھری کتاب، شفا سے، عطا سے، برکت سے بھری کتاب۔ قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہیں، ہر حرف میں طاقت، تاثیر، ہر حرف میں قوت کائنات ہے۔ آئیے قرآن پاک کے ایک حرف قاف کا ایسا راز جس کا انکشاف صدیوں بعد ہوا، قاف جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں حروف کی دنیا کا ایک اہم راز آپ پر کھلے گا۔ یہ وہ دروازے جو صدیوں سے کتابوں اور سینوں میں دفن تھے، آج آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ راز حرف قاف، وہی قاف جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، قاف والقرآن المجید۔ قرآن پاک میں قاف 7034 مرتبہ آیا، 7034 مرتبہ آیا۔ یہ قاف کیا ہے؟ اگر میں کہوں یہ حرف اپنا وجود رکھتا ہے، اس کا بھی سر ہے، چہرہ ہے، دل ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اس سے بڑی بات کہوں کہ ہماری زمین اور کائنات میں اسی قاف کے راز موجود ہیں، اور اس کے اندر کائنات ہے اور کائنات اس کے باہر ہے، اور یہ کائنات کا راز ہے، تو کیسے جانیں گے؟ کیا آپ اس قاف میں چھپے راز کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو میرے ساتھ اس پروگرام میں آخر تک رہیے گا۔ میں وہ راز آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ کو قاف کی حقیقت، اس میں چھپے کائنات کے راز بتاؤں گا۔ آخر میں آپ کے لیے خاص تحفہ ہوگا جس سے آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ کے گمان، خیال اور تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ آئیے اس امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں کہ اس حرف میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت، اور یہ آیت ہے کہ ہم نے زمین میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ عظیم پہاڑ ہے جس کی جڑیں زمین کی 7ویں تہ تک، اور اس کی اونچائی عظیم آسمان کی بلندی ہے جس کی شاخیں یا بلندیاں زمین سے اوپر ہیں۔ فرمایا اس لیے اس پہاڑ کا سر انسان کے سر جیسا ہے، اس کا چہرہ انسان کے چہرے جیسا ہے، اس کا دل اللہ جل شانہ کی معرفت، خشیت، اطاعت میں فرشتوں کے دل جیسا ہے۔ یہی مفہوم ہے اللہ جل شانہ کے اس قول کا۔ آگے قرآن پاک کی آیت قاف والقرآن المجید، ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، پس قاف وہ پہاڑ ہے، یہی اس کا نام ہے، یہی آسمانوں اور زمینوں کے کنارے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ رحمان میں، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اور اللہ عز و جل نے اس پہاڑ کی رگوں میں مختلف قسم کے پانی پیدا کیے جو سمندروں میں بہتے ہیں، سفید، سبز، سیاہ، زرد، سرخ، گدلا، میٹھا یا پھر کڑوا۔ اللہ پاک کسی بستی کو زلزلے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہاڑ پر وہی بھیجتے ہیں کہ فلاں رگ کو حرکت دے۔ جب وہ رگ حرکت کرتی ہے تو اللہ اس بستی کو زمین میں دھنسا دیتے ہیں۔ آسمان کی رنگت اسی سے ہے، اس پہاڑ کی سبز رنگت اس مخصوص چٹان سے ہے۔ یہ سب کچھ رحمان اللہ جل شانہ نے مقرر فرمایا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی طرف تشریف لائے۔ جب آسمان دنیا ان کے لیے کھلا تو انہوں نے زمین کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ زمین اللہ پاک کے حکم سے پہاڑوں کے ذریعے سکون و ثبات پا چکی ہے۔ اس میں اللہ پاک کی عظمت جلوہ گر ہے، اور وہیں رک گئے اور تعجب سے دیکھنے لگے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جبل کاف کو
देखा तो इस मखलूक की अजमत, उसके खूबसूरत रंग की वजह से हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने फरमाया, यकीनन यह मखलूक रहमान ने आज ही रात ही पैदा फरमाई है। जब वो उसके करीब पहुंचे तो अजीब व गरीब मखलूक को देखा, जो निहायत शफाफ, रंगत में हसीन, उसकी जड़ें जमीन में फैली हुई थीं, खुश्की और समंदर के दरमियान में उसकी चोटी हवा में बुलंद थी। हजरत जिब्रील उसकी अजमत, रंगों की खूबसूरती और जमीन के इस ठहराव पर ताज्जुब करने लगे। फिर उन्होंने जबल कौफ की तरफ देखा और उसे थामा और अर्ज किया, ए मेरे रब, ये क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील, ये पहाड़ है। अर्ज किया, ए मेरे रब, पहाड़ क्या चीज है? अल्लाह पाक ने फरमाया, पत्थर है। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, क्या ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो पत्थर से ज्यादा ताकतवर हो? फरमाया, हाँ, लोहा, जो पत्थर को काट देता है। अर्ज किया, लोहे से ज्यादा ताकतवर? फरमाया, आग, जो लोहे को पिघला देती है। पूछा, आग से भी कुछ ज्यादा ताकतवर? फरमाया, पानी, जो आग को बुझा देता है। पूछा, पानी से भी ज्यादा ताकतवर? फरमाया, हवा, जो पानी को बिखेर देती है, उसके बहाव को रोक देती है। पूछा कि ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो हवा से भी ताकतवर होगी? फरमाया, हाँ, इब्ने आदम, इंसान, जो इन सब को अपने काबू में ले लेगा। अल्लाह अकबर। बस हजरत जिब्राइल सजदे में गिर गए। तवील सजदा, गिरिया जारी, अल्लाह की हम्द और सना करते रहे। फिर अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं तो ये गुमान भी ना कर सकता था कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर मखलूक भी पैदा कर देगा। मैं तो समझता था शायद मैं ही ताकतवर हूं। तब अल्लाह पाक ने उनकी तरफ वही भेजी, ए जिब्रील, तुमने मेरी कुदरत को अभी थोड़ा सा हिस्सा देखा है। ये तुम मेरी शान को मुकम्मल तौर पर जान नहीं सके, ना मेरी कुदरत के समंदर की गहराइयों को समझ सके। मेरी कुदरत एक ऐसा बहरे बेकरां है जिसके ना किनारे मालूम हो सकते हैं, ना उसकी गहराई की किसी रस्सी को कोई नाप सकता है। जबरील ने अर्ज किया, ऐसा ही है ए मेरे रब, तो सबसे ज्यादा कादिर और अजीम है। फिर सातवें आसमान की तरफ वापस लौटे। उसकी गर्दन अजीम मखलूक और हैरतअंग अजायबात को देखकर झुकी हुई थी, यहां तक कि वह सातों आसमान पर अपनी इबादत की जगह पर जाकर खड़े हो गए। और उसकी तरफ अल्लाह का यह फरमान है कि हमने जमीन को फैलाया और मजबूत बनाया। और अगला फरमान कि उसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि वह तुम्हें लेकर लरजने न लगे। ये बहुत बड़े इसके हवाला जात हैं और इसकी बहुत बड़ी हैरत अंगेज। आपने देखा कि काफ कायनात का कितना बड़ा राज है। यह कायनात हमारी सोचों से ज्यादा वसी है। हमारी सोच से ज्यादा इसमें मखलूकात पाई जाती हैं, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, उन्हें जिनको वो इल्म में से हिस्सा अता फरमाए। साइंस कहती है हम कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा अपनी आंखों से देख पाए हैं, बाकी 95% कायनात में क्या है वो हमसे पोशीदा है, हम नहीं जानते, वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। लेकिन एक इल्म जो हमें कायनात के इन राजों के बारे में बता सकता है जो हमें कभी साइंस नहीं बता सकती, वो इल्म वही का इल्म है, कुरान का, हदीस का, जिसने हमें कौफ के बारे में बताया, उसकी अजमत और अहमियत के बारे में बताया। आए हम भी कौफ के कुछ फायदे हासिल करें। अल्लाह ने जो इसमें खैरें रखी हैं उनमें से हम भी कोई हिस्सा लें। आपको एक खास अमल देता हूं जिसको करने से रूहानियत में अरूज व कमाल होगा। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह जल्ल शानु अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएगा। नंबर 3, कश्फ और लदुनी दुनिया नसीब हो जाएगी। नंबर 4, आफात मुसीबतें नहीं आएंगी। नंबर 5, दिल जिंदा और रोशन होगा। नंबर 6, इज्जत और शान शौकत मिलेगी। नंबर 7, अल्लाह आपको अपना जाती घर अता फरमाएगा। नंबर 8, आपके इर्द गिर्द हिफाजत के पहाड़ होंगे। नंबर 9, अल्लाह आपको पहाड़ की तरह इस्तिकामत देगा। नंबर 10, अल्लाह आपको अपने शोबे, इम्तहान, मकसद, कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा। अब एक तरीका गौर से सुनिए। एक सफेद कागज पर काली स्याही से कौफ लिखें। इसको रोजाना 10 मिनट अपनी किसी तन्हाई की औकात में देखें। बस एक लिखना है, एक दफा कौफ, फिर तन्हाई की औकात में इसको 10 मिनट देखना है और देखते हुए कौफ 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 का तस्वर करना है और पढ़ना है और यह दिल पे नक्श हो जाएगा। सिर्फ देखना है 10 मिनट और दिल ही दिल में कौफ कौफ पढ़ना है
اور یہ ایک وقت آئے گا یہ کاغذ سے نکل کے آپ کے اندر اتر جائے گا، اور اللہ نے جو راز، نعمتیں اور برکتیں، خیریں اس لفظ میں رکھی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ عمل چند دن، چند ہفتے کریں، بہت طاقتور عمل ہے اور بہت قوت کا عمل ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، صرف دیکھیں، قاف کو لکھ لیں اور قاف کو پڑھتے ہوئے اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیوں کا تصور کریں، صرف اس کو دیکھیں، اس حرف کو دیکھیں گے، آپ اس کو دیکھتے ہی، قرآن کا حرف ہے، اس کا دیکھنا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب، حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس میں طاقت اور تاثیر ہے۔ ایک اور عمل بھی آپ کو بتانا چاہوں گا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر شہادت کی انگلی سے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر شہادت کی انگلی سے کوئی مشکل وقت ہو، کوئی مشکل پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، صرف قاف لکھیں، 11 بار، 21 بار یا 40 بار قاف 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 لکھیں اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی کا تصور کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں، مشکل کا تصور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ یہ دن میں وقتاً فوقتاً چند بار بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور عمل بھی اس کا ہے، اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے دل پر صرف 3 بار قاف لکھیں، 3 بار قاف لکھیں۔ یہ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں، 3 بار قاف لکھیں۔ اب چند ہی دنوں میں دل کی دنیا کو بدلا، نور، سکون، ٹینشنیں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، حادثے، دل میں وسوسے، دل میں گناہ، دل میں ناپاکیوں کے کیفیتیں، خیال، سب آپ، دنیا بدل جائے گی۔ نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی۔ قاف کو سنبھال کے رکھیے گا، یہ قرآن کا حرف ہے اور اس کے اندر طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، اور حدیث میں اس کے حیرت انگیز کمالات، کتابوں میں اس کی حیرت انگیز مواد اور بہت تجربات شامل ہوئے ہیں۔ آئیں ہم بھی ان تجربات میں سے حصہ لیں گے۔ یقین والے کو ملتا ہے، آپ یقیناً یقین والے ہیں۔ اعتماد کرنے والے کو ملتا ہے، آپ اعتماد کرنے والے ہیں۔ ضرور اعتماد کیجئے گا، ضرور یقین کیجئے گا۔ اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجئے۔